بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور محدث حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی صلاۃ والسلام علی خیر الانام کے اندر درود شریف کے فائدے حدیثوں کی روشنی کے اندر لکھے ہیں۔ یہ کچھ 40 کے آس پاس ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں درود شریف کے عظیم فائدے۔ اس میں سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم درود شریف پڑھنے سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ دوسرا، صلاۃ السلام ایک ایسا عمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ اور سلام کی نسبت خود اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ اس کی وجہ سے بھی صلاۃ اور سلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو آپ پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ درود ابراہیم ہے، یہی صلاۃ ہے اور سلام ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی صلاۃ اور سلام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے بھی درود و سلام کے اس مبارک عمل میں انسانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اس لیے صلاۃ و سلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پانچواں ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 مرتبے بلند ہوتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ کی ترقی ہوتی ہے۔ اور چھٹا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے اعمال نامے میں 10 حسنات لکھے جاتے ہیں۔ اور ساتواں ہے درود شریف پڑھنے والے کے لیے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آٹھواں ہے دعا میں حمد کے بعد درود پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت جس میں ایک صحابی نے اللہم صلی علی سے دعا شروع کی اور دعا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلتا، آپ نے جلدی کی۔ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد پڑھو اور اس کے بعد کہا درود بھیجو، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ مانگ ملے گا، یعنی جو بھی مانگ اب ملے گا۔ نواں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا شفاعت میں اس کا نمبر اتنا جلدی آئے گا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور گناہگار تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن اس قیامت کے دن کی سختی سے ہم کو نجات دے۔ تو ہم جتنا کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے شفاعت کے اندر ہمارا نمبر اتنا ہی جلدی آئے گا۔ اور 10واں ہے درود شریف پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے، اور مغفرت کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا ہے۔ اور 11واں ہے درود شریف کی برکت سے مشکل کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور 12واں ہے غریب شخص کے لیے درود شریف پڑھنا صدقہ اور خیرات کے برابر۔ اور 13واں ہے درود شریف پڑھنا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور 14واں ہے درود شریف پڑھنا حاجات اور مرادوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور 15واں ہے درود شریف پڑھنے سے باطنی پاکی اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور 16واں ہے درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فرشتوں کی دعا اور استغفار سے فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ اور 17واں ہے درود شریف کی برکت سے انسان کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اور یہ فائدہ نقل کرتے ہوئے حافظ ابن قیم نے حافظ ابو موسیٰ کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ اور 18واں ہے قیامت کی سختیاں اور ہولناکیوں اور مصیبتوں سے درود شریف کی برکت سے نجات ملے گی۔ اور 19واں ہے درود و سلام پڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے شرف یاب ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سلام کریں گے۔ اور 20واں ہے درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، یعنی حافظہ بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور 21واں ہے درود شریف پڑھنے سے مجلس میں برکت نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہے گی۔
یعنی وہ ان مجالس کا جو ذکر ہے احادیث پاک کے اندر کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجالس حسرت کا باعث ہوں گی، تو ان احادیث میں دو ایکسیپشن بتائے، ایک اللہ کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ جن مجالس میں اللہ کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ مجلس باعث برکت ہوں گی۔ اور 22واں ہے درود شریف کی برکت سے محتاجگی اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اور 23واں ہے درود شریف کی برکت سے انسان کنجوسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 24واں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود شریف پڑھنے سے مسلمان تباہی و ذلت کی بددعا کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور 25واں ہے درود شریف کے پڑھنے والے کو ہدایت کے راستے پر استقامت ملتی ہے، یعنی وہ ہدایت پر ہی رہتا ہے، اور درود شریف نہ پڑھنے والا ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور 26واں ہے درود شریف پڑھنے سے اس مجلس کی نحوست دور ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، یعنی کچھ دنیاوی غرض کی مجالس ہوں اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو ان مجالس کی نحوست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور 27واں ہے جو کلام جو بات اللہ کی حمد کے بعد درود شریف پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام میں کمال پیدا کر دیتا ہے۔ اور 28واں ہے درود شریف پل صراط پر نور عظیم کی شکل میں ظاہر ہوگا، جس سے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اور 29واں ہے درود شریف کی برکت سے مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 30واں ہے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کا ذکر عالم بالا اور عالم پست دونوں میں باقی رکھتا ہے، یعنی فرشتوں اور انسانوں دونوں میں درود شریف پڑھنے والے کا ذکر باقی رہتا ہے۔ اور 31واں ہے درود شریف پڑھنے والے کے عمل میں اور دنیا کے سامان راحت میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور 32واں ہے درود شریف پڑھنے سے حق تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل ہوتی ہے۔ اور 33واں ہے درود شریف کثرت سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ وہ کامل مومن ہے ہی نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ماں باپ، اولاد اور ہر انسان سے اس کو زیادہ نہ ہو جائے۔ اور 34واں ہے درود شریف پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں گے۔ اور 35واں ہے درود شریف کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور حیات باطنی کا ذریعہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام کی پیروی مکمل ہوتی ہے۔ اور 36واں ہے درود شریف پڑھنے والے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جو بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور 37واں ہے درود شریف کی برکت سے پل صراط کے راستے پر گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اور 38واں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ادنا درجے کا شکر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اور انعامات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 29واں ہے درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کا اظہار ہوتا ہے جو مسلمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے ظاہر ہوئی ہے۔ اور 40واں ہے یہ درود شریف اصل میں ایک دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا سے خوش ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔